وقفے سے چند سالوں کے گیپ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں فلسطین کے اندر اس قسم کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس دفعہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت سے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ماضی کے جتنی بھی اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہیں اس سے ذرا زیادہ سنگین ہے اور اس کا سکوپ بھی تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے اور اس کے اندر صرف حماس یا لوکل گروپ نہیں ہے بلکہ جو ریجن کے اور بہت سے گروپ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ آپ کو معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو آپ نے کہا خود اسرائیلی پریزیڈنٹ نے یہ کہا، پریزیڈنٹ نے ابھی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے قیام سے لے کے اب تک جو ہمیں ورس کرائسس آیا ہے وہ آج ہمیں درپیش ہے. تو ہم اپنی تاریخ کی بدترین سچویشن جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، نمبر ایک. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ جو ہے وہ اٹیک ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ 16 سال کے اندر صرف غزہ کے اندر ایز پر UN، نہ یہ کہ ایز پر دا ریئل ڈیٹا، 50,000 فلسطینی صرف غزہ کے اندر شہید ہوئے اور ان میں سے میجارٹی یعنی 30,000 جو ہے وہ عورتیں اور بچے ہیں. 20,000 میں سے بھی جو میجارٹی ہیں وہ سیولینز ہیں، ان کا کوئی تعلق ملیٹنسی یا اس کے ساتھ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ کا محاصرہ ہے، سیج ہے، اور غزہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ لارجسٹ اوپن جیل ہے. جیسے جیل میں آپ کھا پی سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، تو اتنی ہی یہاں پرمیشن ہے. یہاں پہ اس حد تک جو ہے وہ یہ محدود ہے کہ اگر ان لوگوں نے غذا خوراک دوا لینی ہے تو وہ بھی اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. ان کی انرجی جو ہے، اسی طرح الیکٹریسٹی کا میٹر ہے، اسی طرح جو ہے ایون پانی جو ہے وہ سارا اسرائیل کے چینل سے جو ہے وہ آتا ہے، وہ جب چاہتے اس کو بند کر دیتے. سیکنڈ، اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا 8 دنوں سے اسرائیلی پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ ان ہیومن لوگ ہیں اور اس نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے کٹ آف کر دی ہیں. تو ایک عرصے سے جب یہ چیزیں چل رہی تھیں، کیجوالٹیز اسی طریقے سے بڑھ رہی تھی، تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیسے اس کیفیت سے نکلے پیلسٹینینز کے سامنے؟ وہ تو بالکل سٹک ہو گئے اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ بھی اپنے روزمرہ کے امور کے اندر لگ گئی ہے اور وہ بھی ریکگنیشن کا پروسیس جو ہے اس کے اندر چلے گئے ہیں کہ چلو جی یہ ایشو اس طریقے سے سویر اب نہیں رہا. لیکن فلسطینی اس سارے پیریڈ کے اندر تیاری کرتے رہے. پھر اب ایک ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ تقریباً ڈیولپ ہو چکا ہے، جس میں 4 باؤنڈری جو اسرائیل کے بارڈرز ہیں یہ امیڈیٹ انگیجمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی ویل کوآرڈینیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. چونکہ حماس نے اس آپریشن سے تقریباً 1 مہینہ پہلے حزب اللہ نے لبنان کے اندر 7 ڈیز ملٹری مینوورنگ کی ہے، اس کے بعد غزہ کے اندر حماس نے 3 ڈیز ملٹری مینوورنگ کی ہے، اس کے بعد ان دونوں کی لیڈرشپس کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ اٹیک ود ان 8 to 10 ڈیز جو ہے نا وہ لانچ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ایکویشنز تو چینج ہو گئی، یعنی ریجنل ایکویشنز کیا تھی کہ اسرائیل ملٹری مائٹ، انڈیفیٹیبل، مرکاوا اور اس کا جو آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم، فائر نیٹ ورک، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو تو کوئی انویڈ نہیں کر سکتا. لیکن ایکویشنز کیا ہوئی؟ جیسے ملک ان سے اسلحہ لیتا ہے، ڈرون لیتا ہے، نیوکلیر پاور ہے اور ایون اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر وہ بہت آگے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں جب ایک ملت ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ اویلیبل ریسورسز کی بنیاد کے اوپر بھی اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیتی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ زمینی رستے سے، فضائی رستے سے، پیراگلائڈرز کے ذریعے سے اور ایون سپیڈ بوٹس کے ذریعے سے انہوں نے 40 کلومیٹر تک انسائڈ گئے اور پھر انہوں نے پورا غزہ ڈویژن جو ہے، جو بنیادی طور پہ غزہ کے لیے اسرائیل کا جو ملٹری آپریٹرز ہے اس کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. ان کے ٹاپ ملٹری مین جو ہے وہ ہاسٹیج بنائے ہیں اور پریکٹیکلی انہوں نے شو کیا ہے کہ اب جو ہے اب وہ درد صرف فلسطینی سائڈ پہ نہیں ہوگا، اب یہ دونوں طرف ہوگا. اور اگر آپ اس ایکویشن کو آگے بڑھا سکتے ہو تو لیٹس موو فارورڈ.